الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو جو سفراء حضرات ہیں، علماء عظام ہیں، ان سے بار بار یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مقام پر رہے، شام تک ایک ہی جگہ رہے، ادھر ادھر نہ جائے۔ ابھی ہمارے حاجی صاحب بھی میرے سامنے کہہ رہے تھے ایک سفیر کو، اس کے باوجود، کہنے کے باوجود بھی میرے سامنے وہ یہاں سے پیدل نکلے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر اعلان ہو رہا ہے تو ہمیں اس اعلان کو سمجھنا چاہیے، ہمارے مفاد میں، ہمارے فائدے میں ہے۔ اس لیے میں سفراء حضرات سے کہوں گا کہ ابھی شام تک آپ جہاں ہیں وہی رہیں، آپ ادھر ادھر نہ ہوں۔ بات چل رہی تھی سورہ حجرات میں، اللہ تبارک و تعالی نے سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے جو نسخے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک چوتھا نسخہ بیان کیا تھا، اور کل پانچواں نسخہ بیان کیا تھا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر سمجھ کر اپنی زبان سے کچھ بھی مت کہہ دو۔ اگر حقیر سمجھ کے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو طنز کر رہے ہیں، اللہ کیسا انجام دکھاتے ہیں اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے ملک کے تھے جب تک تقسیم نہیں ہوئی، اور یہاں ڈابھیل میں حضرت نے پڑھایا ہے۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد رہے ہیں۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے۔ اس جلسے میں مصر کے ایک بہت بڑے قاری تشریف لائے تھے۔ تو قاری صاحب جب تشریف لائے تو ہمارا جو مجمع ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ داڑھی نہیں ہے قاری صاحب کی، مصر کے قراء کی داڑھی نہیں ہوتی، داڑھی نہیں ہے۔ مجمع میں انتشار ہونے لگا۔ جب مجمع میں انتشار ہونے لگا تو علامہ سمجھ گئے کہ مجمع کیوں انتشار پھیلا رہا ہے۔ علامہ نے کھڑے ہو کر مجمع سے عجیب بات کہی جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ علامہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا، ارے بھائی، ان کے ظاہر کو مت دیکھو، ان کا باطن کتنا طاقتور ہے، ان کا باطن دیکھو، ان کا ظاہر مت دیکھو۔ پھر ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا باطن ان کے باطن جیسا بنا دے اور ان کا ظاہر میرے ظاہر جیسا بنا دے۔ آپ سمجھے؟ فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا باطن ان کے باطن جیسا بنا دے، اور ان کا ظاہر، یعنی ان کی داڑھی نہیں ہے تو اللہ ان کا ظاہر میرے ظاہر جیسے بنا دے۔ اب جو شیخ مصری بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سنا کہ علامہ نے کھڑے ہو کر کچھ اردو زبان میں کہا، تو شیخ مصری نے کہا کہ مت اقل، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو شیخ نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اس طرح کی دعا کی ہے۔ تو وہ مصری شیخ نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں منڈاؤں گا میں۔ یہ سبق دیا، ظاہر کی طرف مت دیکھو۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کی داڑھی نہیں ہوتی، ہم طنز کرتے ہیں،
تنزیہ کلمات کہتے ہیں، تو پھر وہ بیچارہ اور زیادہ متنفر ہو جاتا ہے. کاش کہ حکیمانہ گفتگو کرتے، اس کے ساتھ محبت بھری گفتگو کرتے. تو ایک مصری قاری جہاں رواج نہیں ہے داڑھی رکھنے کا، جہاں ماحول نہیں ہے داڑھی رکھنے کا، لیکن حضرت کے حکیمانہ اسلوب نے اس کو داڑھی رکھنے پر مجبور کر دیا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان بھائی جو گناہ میں ملوث ہے ان سے ہم بات کس طرح کریں گے. میں نے آج سے 3 سال پہلے اس مسجد میں ایک واقعہ سنایا تھا جو سورہ یوسف کی آیت ہے. یہ سورہ یوسف کے اندر ہے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً. اس آیت کے تحت مفسرین میں ایک محدث گزر ہے جنہوں نے الاربعین حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ سننا. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سنا دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورت حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی، قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا، اس کے گناہ کو نہیں اچھالا، لیکن شہر کی عورتوں نے اس عورت کا گناہ اچھالا کہ یہ شہزادی ہو کر، افسر کی بیوی ہو کر فریفتہ ہو گئی ایک نوجوان پر، ایک معمولی نوجوان پر. جب گناہ کو اچھالا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار کر دیا، یعنی اسی گناہ میں ملوث کر دیا. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے تحت واقعہ لکھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک منزلہ عمارت تھی، ایک منزلہ، گراؤنڈ فلور پلس فرسٹ فلور. تو گراؤنڈ فلور پر ایک نیک صالح نوجوان رہتا تھا، اور فرسٹ فلور پر پہلے منزلے پر ایک شرابی اور عورتوں کے ساتھ ملوث رہتا تھا، ایسا نوجوان اوپر رہتا تھا. لیکن اوپر والا نوجوان نیچے والے نوجوان کی قدر کرتا تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اور نیچے والے کی بیماری یہ تھی کہ اوپر والے کو حقیر سمجھتا تھا کہ گنہگار ہے، شرابی ہے، حقیر سمجھتا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے حقیر سمجھنے پر کیسا انجام دکھایا. ابن رجب نے لکھا ہے، ایک دن نیک بندے کے دل میں آیا کہ یار اس نے پوری زندگی مزے اڑائے ہیں، چلو آج میں بھی تو ایک اسی نیت سے چلا جاتا ہوں، صبح ہونے پر توبہ کر لوں گا، رات کو مزے اڑا لیں گے، صبح میں توبہ کر لیں گے. اس نیت سے وہ جانے کے لیے یہاں سے نکلا، گھر سے باہر نکلا. اوپر والے نوجوان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یار نیک بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، میں اس کی خدمت میں جا کر توبہ کر لیتا ہوں. توبہ کی نیت سے وہ وہاں سے نکلا. اللہ کا کرنا کہ سیڑھیوں کا زمانہ تھا، وہ وہاں سے پھسلا، یہ یہاں سے چڑھ رہا تھا، دونوں ایک دوسرے پر گرے، دونوں کی موت واقع ہو گئی. اللہ رب العزت نے جو نیچے شخص تھا اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرمایا، اور جو اوپر شخص تھا اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرمایا. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. مت سمجھو کسی کو حقیر، مت سمجھو. یہ علماء کرام، یہ سفراء تھے، آپ لوگ بہت قدر کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ لوگ ان کے کھانے کا انتظام، ان کی افطاری کا انتظام، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کریے. میں پڑھ رہا تھا، ابھی کتاب پڑھ رہا تھا، ابھی تقریباً 10:30 بجے کے قریب. پاکستان میں جب صدر ایوب آیا، ایوب کا زمانہ تھا. ایوب نے جب یہ دیکھا، تو اس نے سوچا کہ یار یہ علماء جو ہے نا، جتنے علماء، میں جب بھی کوئی پلان پاس کرتا ہوں تو یہ لوگ روڑا بنتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے، یہ جتنے مدرسے ہیں ان کو حکومت کے انڈر میں لے لیا جائے، حکومت کی تحویل میں لے لیا جائے. جب ان تمام مدرسوں کو حکومت کی تحویل میں لے لیا جائے گا، اس کا نصاب، اس کا سلیبس جب ہم خود طے کریں گے، ہم خود بنائیں گے، تو پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. جب اس کا علم علامہ بن نوری، یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا، تو علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صدر ایوب سے کہو کہ یہ یوسف پڑھانے کے لیے عمارتوں کا محتاج نہیں ہے. اگر یہ عمارت حکومت اپنی تحویل میں لے لے گی، درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن کا درس دوں گا، درخت کے نیچے بیٹھ کر حدیث کا درس دوں گا. یہ وہ علماء پیدا ہوتے ہیں مدارس سے کہ وہ عمارتوں کے محتاج نہیں ہے، وہ اے سیوں کے محتاج نہیں ہے،
ہے، وہ پنکھوں کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے لوگ کبھی کبھی مدرسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں آپ فیسلٹی نہیں دیتے بچوں کو۔ ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جان بوجھ کر بچوں کو فیسلٹی نہیں دی جاتی ہے، صرف اس لیے تاکہ بچے عیاش نہ بنے، وہ صحابہ کرام کی طرح ایک اینٹ کو سر کے نیچے رکھ کر سو جائے، صحابہ کرام کی طرح پتھر پر زمین پر سونے والے بنے، پنکھوں کے بغیر رہنے کے عادی بنے۔ اس لیے ہم مدرسوں میں فیسلٹی نہیں دیتے۔ تو یہ حقیر مت سمجھیے، ان علماء کو حقیر مت سمجھیے۔ میں ہر مرتبہ کہتا ہوں یہ ملک اسپین نہیں بن سکتا، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو اسپین نہیں بنائیں گے۔ اسی لیے نہیں بنائیں گے کہ اسپین کی آپ تاریخ پڑھیے، اسپین میں قرآن پڑھانے والے عیاش ہو گئے تھے، اسپین میں حدیث پڑھانے والے عیاش ہو گئے تھے، وہ درختوں کے نیچے نہیں آ سکتے تھے، وہ بغیر پنکھوں کے نہیں بیٹھ پا رہے تھے، تو اللہ نے پھر ان کو وہاں سے اٹھایا اور دوسروں کو وہاں بٹھا دیا۔ لیکن اس ملک میں جب تک مدارس ہے تب تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو اسی طرح کی خدمت کرتے رہیں گے، بغیر پنکھوں کے بیٹھے، بغیر عمارتوں کے بیٹھ کر۔ جب صدر ایوب کو علامہ کا یہ پیغام پہنچا ہے نا، صدر ایوب کانپ اٹھا اور کہا کہ ایسی گرجتی ہوئی ایمان سے بھری ہوئی آواز جب تک میرے کانوں میں گونجے گی میں جی نہیں پاؤں گا۔ یعنی ایمان فولاد۔ اسی لیے جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جملے یاد رکھنا، جنگیں ہتھیاروں سے نہیں، ایمان سے اور جذبات سے، حوصلوں سے، فولاد سے لڑی جاتی ہے۔ جنگیں آپ تاریخ پڑھیے، افغانستان کی تاریخ پڑھیے، رشیا نے یہ کہا تھا کہ ایک اللہ کا نام لوں گے پھانسی پر چڑھا دیے جاؤں گے۔ جب افغانستان 1992 میں، رشیا جب 1992 میں آزاد ہوا، 7 مسلم ریاستیں الگ ہوئی، آپ جا کر پڑھیے تاریخ کو، لاکھوں حفاظ ملتے ہیں، ہزاروں علماء ملتے ہیں، رشین حکومت پریشان ہے۔ کیا بات ہے، جہاں اللہ کا نام لینا جرم تھا وہاں لاکھوں حفاظ کیسے پیدا ہو گئے، وہاں ہزاروں علماء کیسے پیدا ہو گئے۔ پتہ چلتا ہے علماء کرام اور اسی علماء دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے علماء کرام نے قربانیاں دی، اپنے آپ کو فقیر بنا دیا، اپنے آپ کو ریفیوجی بنا دیا، اپنے آپ کو خانہ بدوش بنا دیا، اور جہاں بیٹھتے وہاں قرآن کی تعلیم دیتے۔ اس طرح ہزاروں لاکھوں حفاظ تیار کیے۔ اس لیے میرے بھائیوں حقیر مت سمجھو۔ اب آج سمجھیے 5واں نسخہ، بلکہ 6واں نسخہ ہے یہ۔ جس معاشرے میں جھگڑے ہوں گے وہ معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج جو آیت پڑھی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جس معاشرے میں جھگڑے ہوں گے، آپس کا تناؤ ہوگا، وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، جھگڑوں کو الحالقہ کہا گیا ہے، یعنی دین کی جتنی عبادتیں اس کو مونڈ دیتا ہے۔ حالقہ اسطورے کو کہتے ہیں، بال کو جس طرح مونڈ دیتا ہے، اسی طرح یہ جھگڑے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نمازیں ضائع، ہم روزے رکھ رہے ہیں لیکن ہمارے روزے ضائع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جھگڑالو ہیں، ہم جھگڑے کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ ہر مسلمان کا عمل پیر اور جمعرات کو اللہ رب العزت کے یہاں پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کی تشریح اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ کس طرح پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تو ہر ایک کا عمل دیکھ رہا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے جب اللہ کے سامنے رپورٹ آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے جاؤ اس کے بارے میں خیر کے فیصلے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ دو کے درمیان میں جھگڑا ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث کہہ رہا ہوں، دو کے درمیان میں جھگڑا ہے، اللہ کہتے اس کو پینڈنگ میں رکھو، اس کو ہٹا دو یہاں سے، اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک صلح نہیں کر لیتے، جب تک جھگڑا ختم نہیں ہوتا تب تک ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں آج سوسائٹی میں، جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، اس کی بنیادیں تلاش کرو۔ پہلی بنیاد، چونکہ میں ایک مفتی ہوں، مفتی ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی بنیاد باپ کے مرنے کے بعد میراث جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ بھائی نے بہن کو حصہ نہیں دیا، بھائی نے بھائی کو صحیح حصہ نہیں دیا، یہ جھگڑوں کی بنیاد ہے۔
اور بہن کے حصے کے بارے میں نے ہر جگہ کہا، یہاں بھی بار بار کہا میں نے کہ بہنیں یاد رکھے، بہنیں اگر مجلس میں بیٹھی ہے، بھائی میراث تقسیم کر رہے ہیں، باپ کے انتقال کا وقت قریب تھا، بہنیں کہتی ہم کو حصہ نہیں چاہیے، ہم نے معاف کیا، ہماری شریعت کہے گی بہن 100 مرتبہ بولے، لکھ کر دے، سگنیچر کر کے دے، پھر بھی بہن کے اس طرح کرنے سے وہ حق معاف نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں بہن نے معاف کر دیا، معاف ہو گیا، 100 مرتبہ بولے تب بھی معاف نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو عجیب بات لی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں بہن کے ہاتھ میں وہ پیسے دے دو، وہ حصہ بہن کا دے دو، 6 مہینہ بہن اپنے قبضے میں رکھے، اس کے بعد واپس دے دو، اس کا واپس دینا صحیح ہوگا۔ اور اگر اس نے اس وقت اپنے ہاتھ میں لیا اور واپس کر دیا تب بھی واپس کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں تو عجیب ہو رہا ہے، ہم لوگ بہنوں کے حصوں میں کس طرح غفلے کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیاد جھگڑوں کی میراث ہے۔ میراث صحیح طور پر دو، بھائیوں کو صحیح طور پر میراث دو، بہنوں کو صحیح طور پر میراث دو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو جھگڑے کی پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد جھگڑے کی، ہر انسان دوسرے انسان سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ میرے جملوں میں غور کرنا، ہر انسان دوسرے انسان سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ جیسے باپ نے بیٹے پر احسان کیا، واقعتاً باپ کا احسان ہے، باپ امید لگائے بیٹھتا ہے کہ اب جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میرا بیٹا میرے ساتھ یہ کرے گا، لیکن جب امید پر پانی پھیر دیتا ہے بیٹا تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مخلوق سے امید لگانا چھوڑ دیجئے تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے۔ مخلوق سے امید لگانا چھوڑ دیجئے، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آج سارے جھگڑے اسی کے ہیں، یار اس کے پاس سے اتنا لینا تھا لیکن نہیں دے رہا ہے، تو وہ جو مخلوق سے امید باندھی تھی نا، جب اس امید پر کھڑے نہیں اترتے تو جھگڑے وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے مخلوق سے امید باندھنا چھوڑ دیجئے، آگے بڑھیے۔ نہیں دے رہا ہے چھوڑیے ان کو، آگے بڑھیے، اللہ دے گا، ان سے امید مت باندھیے۔ اس لیے لوگ ہمارے سامنے آ کر، بیچارے بوڑھے ماں باپ آ کر شکایت کرتے اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے معاملے میں ان سے کہتا ہوں کیوں آپ خود ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں آپ اپنی اولاد کو ذلیل کر رہے ہیں، اپنے خاندان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ مانگو اس اللہ سے، ان سے امید باندھنا چھوڑ دو، مانگو اس اللہ سے، بات کرو، اللہ رب العزت کے سوا کوئی تمہارا فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ اس سے آ کے بات کر رہا ہے، اس سے آ کے بات کر رہا ہے، اس سے آ کے دل خالی کر رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، خود بھی ذلیل، دوسروں کو بھی ذلیل، خاندان کو بھی ذلیل کر رہا ہے۔ صرف ایک اللہ سے بات کرو، وہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور ایک بات، جھگڑے اس کی ایک اصل بنیاد جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے انتقام لینے کا جذبہ، برداشت نہ کرنے کا جذبہ اور انتقام لینے کا جذبہ۔ یہ جذبہ ہے تو یاد رکھنا جھگڑے ہوں گے۔ کسی نے کچھ بھی کہا فوراً جھگڑا، اس لیے کہ برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، انتقام کا جذبہ ہے اندر، تو پھر جھگڑے ہی وجود میں آئے گی۔ بھائی نے کچھ کہہ دیا، بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا، باپ نے کچھ کہہ دیا سخت لہجے میں، باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے نوجوان۔ برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے نوجوان کے اندر۔ ارے برداشت کرنے کی طاقت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو سنایا تھا غالباً، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے یہ کہہ دیا تمہاری ماں کی سرین بہت بڑی ہے۔ اب آپ کے سامنے ماں کے بارے میں کوئی اس طرح کا کلام کرے آپ کیا کریں گے؟ حضرت امیر معاویہ نے ہنستے ہوئے کیا جواب دیا؟ میرے باپ کو ایسی عورت پسند تھی اس لیے میرے باپ نے ایسی عورت سے نکاح کیا۔ وہ خاموش ہو گیا، وہ غصہ دلانا چاہتا تھا کہ ایسی بات کروں گا تو آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا، مسکت جواب، خاموش کرنے والا جواب، کچھ نہیں بول سکا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یاد رکھنا نوجوانوں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہزادے تھے، شہزادے تھے، معمولی انسان نہیں تھے، شہزادے تھے، لیکن اللہ کے خاطر 1832 میں بالاکوٹ کی پہاڑی پر شہید ہوئے ہیں۔
اللہ کی خاطر 1832 میں جو جنگ ہوئی ہے وہاں وہ شہید ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب بزرگ تھے، اللہ نے جواب دینے کا ملکہ عجیب عطا فرمایا تھا۔ ایک پنڈت نے حضرت سے یہ کہا کہ مولانا یہ جو تم داڑھی رکھتے ہو نا یہ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے، یہ فطرت کہاں کیسے؟ تو کہا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو داڑھی نہیں تھی نا۔ تو حضرت مولانا نے کیا جواب دیا؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، دانت بھی نہیں تھے، توڑ دے۔ سمجھ میں آ رہا؟ ایسا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا تھا جواب دینے کا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو پھر دانت بھی نہیں تھے، دانت نہیں تھے تو اس کو بھی توڑ دے۔ عجیب بزرگ تھے، عصر سے لے کر مغرب تک میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ نہیں ایسی باتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی بزرگ کی کرامت ظاہر نہیں کرتے ہیں جلدی، اور اللہ رب العزت اس کو چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ جب لوگوں میں باتیں پھیلنا شروع ہوئی تو حضرت نے کہا گومتی کا پل ہے، کہا وہاں آ جاؤ۔ حضرت وہاں لے گئے، وہاں جا کر حضرت نے قرآن پڑھنا شروع کیا، عصر سے لے کر قرآن پڑھنا شروع کیا، مغرب پر قرآن ختم کیا۔ یہ اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا اللہ کا ولی، ایک مرتبہ حضرت تقریر فرما رہے تھے، تقریر کے دوران ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تم حرامی ہو، تمہاری ماں نہیں ہے، تم حرامی ہو۔ کوئی حرامی کہہ دے تو آپ اتنے بڑے عالم کو حرامی کہہ دیا۔ حضرت نے کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں حرامی نہیں ہوں، میری ماں کے نکاح کے گواہ آج بھی زندہ ہے، اگر آپ کو پوچھنا ہو تو پوچھ کر آ جاؤ۔ یہ چیز جھگڑوں کو ختم کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہم آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ تحمل، برداشت کی صفت اگر ہمارے اندر ہے تو پھر ہم جھگڑوں سے باز آ جائیں گے۔ اس لیے میں نے سب سے پہلا پوائنٹ بتایا جھگڑوں کا کہ میراث کے باب میں ہم لوگ نرم ہو جائے، چھوڑ دے، چھوڑنے کا مزاج رکھے۔ جب چھوڑنے کا مزاج رکھیں گے اللہ رب العزت دیں گے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے من ترک المراء وهو محق، سننا حدیث، من ترک المراء وهو محق بنی له فی وسط الجنہ۔ اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے جھگڑا چھوڑ دیا حالانکہ وہ حق پر تھا، بھائیوں کا جھگڑا ہے، خاندان میں جھگڑا ہے، حق پر تھا، اللہ جنت کے درمیان میں اس کو بنگلہ عطا فرمائیں گے۔ بھائی چھوڑو گے؟ بہت مشکل ہے۔ اللہ مدد فرمائیں گے، ہمت کرو کہ ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے، ہاں، لیکن سامنے والا اگر ظالم بن گیا ہے، سامنے والا آپ نے چھوڑا تو پھر اس کو اور شے مل رہی ہے، اس نے چھوڑا، اس نے چھوڑا، اس نے چھوڑا، اب سب کو لگ رہا ہے کہ سب نے معاف کیا تو ظالم بنا، تب تو اس کی گردن پکڑو، اس لیے کہ کسی کو ظالم بنانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ حق معاف کیا جائے گا، ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے، لیکن حق چھوڑنے پر اگر کوئی ظالم بن رہا ہے تو پھر اس کی گردن ناپی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیے معاشرے کو ظالم بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور معاشرے میں جھگڑا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، دونوں کے درمیان کا راستہ اپنایا جائے گا۔ بھائیوں کا جھگڑا ہوتا ہے، بھائی جب چھوڑ دیتا ہے اپنوں کے درمیان میں جھکنا سیکھو۔ ہم لوگ اوروں کے درمیان میں تو بزدل بن جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں صبر کا لفظ ہمارے یہاں اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ غیروں کے لیے تو ہمارے یہاں صبر کا لفظ ہے اور اپنوں کے لیے صرف بہادری اور شجاعت کا لفظ ہے۔ یہاں سب بہادر ہو جاتے ہیں لیکن اوروں کے درمیان میں ہم سب بزدل ہو جاتے ہیں، جبکہ صبر وہاں نہیں ہے، صبر یہاں ہے، یہاں صبر کرو۔ فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے معاملے پر کہا تھا فصبر جمیل، کہ میں بیٹوں کے معاملے میں صبر سے کام لیتا ہوں۔ اس لیے بہرحال ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں جھکنا سیکھنا چاہیے۔ اب کچھ مسائل سمجھاتا ہوں، خاص کر فدیے کے مسائل، چونکہ مجھے جب پتہ چلا کہ بہت سے لوگوں میں فدیے کے تعلق سے غلط فہمی ہے، اس لیے فدیے کے مسائل سمجھیے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے فدیہ کون دے گا؟ فدیہ صرف دو بندے دیں گے، ایک ایسا بوڑھا کہ جس کے اندر اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، صحت ہے ہی نہیں، صحت نے جواب دے دیا، ایسا بوڑھا جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، ایسا بوڑھا فدیہ دے گا۔ نمبر دو، اگر نوجوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے،
ہمیشہ بیمار رہتا ہے، صحت کا زمانہ پاتا ہی نہیں ہے، ایسا مسلسل بیمار رہنے والا اگر نوجوان ہے اس کو بھی فدیہ دینے کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے۔ اب سمجھیے فدیہ دینے کی اجازت ہے، کب دینا ہے فدیہ؟ فدیہ حیاتی میں دینا ہے، یاد رکھیے فدیہ حیاتی میں دینا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر کے نیچے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، جب بوڑھے ہو گئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکین کو بلایا، کھانا کھلایا اور یہ سبق دیا کہ فدیہ حیاتی میں دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں حیاتی میں نکالنے کا اہتمام ہی نہیں ہے، فدیہ حیاتی میں نکالو۔ بوڑھا کہے کہ میری حیاتی میں نکالو، آج روزہ نہیں رکھ سکا ہو، آج شام تک میرا فدیہ نکلنا چاہیے، میرا فدیہ نکالو۔ لیکن اگر وہ فدیہ نہیں نکال سکا تو اب اس پر واجب ہے، سننا، اگر فدیہ نہیں نکال سکا اس پر واجب ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اتنے روزوں کا فدیہ دے دینا، اس پر وصیت کرنا واجب ہے۔ کون وصیت کرتا ہے؟ کوئی وصیت کر کے نہیں جاتا، وصیت کرنا واجب کا لفظ استعمال کر رہا ہو، واجب ہے وصیت کرنا۔ اب سمجھیے اگر اس نے وصیت نہیں کی اور مر گیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مال ہے سارا وارثداروں کا ہے، سارا وارثداروں کا ہے۔ اب وارثدار اپنی رضامندی سے خود فدیہ نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں، باقی ٹوٹل مال میں سے اب فدیہ نہیں نکالا جائے گا۔ ہر ایک کو اس کا حق دے دو، اور کوئی اپنی خوشی سے یہ کہے میں اپنے باپ کا فدیہ نکالنا چاہتا ہوں تو نکال سکتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہے، فدیہ باپ نے وصیت نہیں کی، باپ مر گیا، بیٹھ کے رشتہ دار کہتے پہلے باپ کا فدیہ نکالو، ارے ہر ایک کا حق ہے، اس کے حق میں دے، اس کے ہاتھ میں دے دو۔ پھر وہ اپنی رضامندی سے کہے کہ مجھے نہیں، میں اپنے باپ کا فدیہ خود سے نکالوں گا تو نکالے۔ یہ مسئلہ سمجھیے۔ اب کتنا نکالنا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو امام ابو حنیفہ کے یہاں صبح اور شام کا کھانا کھلانا ہے۔ سننا، اصل فدیہ یہ ہے ایک مسکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے بھوکا نہیں رہ سکے تو ایک بھوکے کو کھانا کھلاؤ ایک دن کا، یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ اور اگر آپ کھانا نہیں کھلا پا رہے ہیں، بھائی مسکین نظر نہیں آ رہے ہیں یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے 1.25 کلو گیہوں کی قیمت آپ مالک بنا کر دے دے۔ کتنی بھائی؟ اب آپ بتائیے 60 روپے میں ایک بندہ 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے؟ بھائی کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا نا بھائی، تو کتنا دینا چاہیے؟ 200 روپیہ دینا چاہیے نا، تو 200 روپے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ دو، زیادہ دو، یہ ہے قاعدہ ضرور ہے، لیکن میں قاعدے پر ایک بات کر رہا ہوں، نہیں کھا سکتا کوئی بندہ 60 روپیے میں، ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، 2 وقت کا کیسے کھائے گا؟ اس لیے مسئلے کی اصل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصل ہے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ اصل ہے، اور وہ تو اس کا بدل تھا، آپشن تھا دوسرا، لیکن اصل پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم زیادہ رقم نکالے فدیے کی تاکہ ایک غریب اپنا پیٹ بھر سکے 2 وقت کا۔ اللہ تبارک و تعالی۔ ایک مسئلہ اور سمجھا دوں جو آج صبح میں ایک صاحب نے پوچھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سے کو معلوم نہ ہو۔ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی سجدے تلاوت کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی سجدے تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، مغرب سے پہلے جو 12-13 منٹ رہتی ہے، 46 کے بعد 46 کے بعد جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، اس میں سجدے تلاوت نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے آپ سجدے تلاوت کر سکتے ہیں، آپ فجر کے بعد سجدے تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج جتنی باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو جھگڑے سے نجات عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہم سب مل کر اس معاشرے کو آگے بڑھا سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔